السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے صنعت نگر علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کو مبینہ طور پر ناجائز تعلقات کے شبے میں قتل کر دیا۔ یہ واقعہ منگل کو پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 38 سالہ جی رینوکا کے طور پر ہوئی ہے، جبکہ اس کے شوہر کی شناخت 40 سالہ نریش کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ جوڑا فتح نگر کے ایک اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا اور ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نریش نے غصے میں آ کر چاقو سے رینوکا کا گلا کاٹ دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ واردات کے بعد ملزم اپارٹمنٹ سے فرار ہو گیا۔ ماں کو خون میں لتپت دیکھ کر بچوں نے شور مچایا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر پڑوسیوں کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ صنعت نگر کے انسپکٹر کے مطابق گزشتہ 4 دنوں سے نریش اور رینوکا کے درمیان جھگڑا جاری تھا، کیونکہ نریش کو شبہ تھا کہ رینوکا کسی نامعلوم شخص سے فون پر بات کر رہی تھی۔ منگل کی صبح تقریباً 11 اور 12 بجے کے درمیان کسی بات پر دونوں کے درمیان دوبارہ جھگڑا ہوا، جو اس شرمناک انجام پر اختتام ہوا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے 1 اپریل سے ہر انڈے پر پیداوار کی تاریخ اور ایکسپائری تاریخ درج کرنے لازمی قرار دے دیا۔ اس نئے ضابطے کے تحت اب کوئی بھی دکاندار تازہ انڈا کہہ کر پرانا یا خراب انڈا فروخت نہیں کر سکے گا۔ محکمہ حیوانیات اور خوراک کے تحفظ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے بازار میں شفافیت آئے گی اور صارفین خود تاریخ دیکھ کر انڈے کی تازگی کا اندازہ لگا سکیں گے۔ حکام کے مطابق عام درجہ حرارت پر انڈے تقریباً 2 ہفتے تک محفوظ رہتے ہیں، جبکہ مناسب ٹھنڈک میں انہیں 5 ہفتے تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اب تک کئی مقامات پر ذخیرہ کرنے کے اصولوں پر عمل نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پرانے انڈے بھی فروخت ہوتے رہے۔ نئے نظام کے تحت اگر کوئی دکاندار تاریخ درج کیے بغیر انڈے فروخت کرتا پایا گیا تو اس کا مال ضبط کر لیا جائے گا یا اسے انسانی استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دے کر ضائع کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی فوج کی جانب سے اب ایک بیان میں ایران کے اہم سیکیورٹی رہنما علی لاریجانی کو فضائی حملے میں ہلاک کرنے کی تصدیق کی جا رہی ہے، تاہم ایران نے اس پر رد عمل نہیں دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ اعلیٰ ایرانی سیکیورٹی اہلکار علی لاریجانی کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ وہیں دوسری جانب ایرانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی جلد ہی ایک پیغام جاری کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی۔ اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق علی لاریجانی کے خلاف کارروائی رات گئے کی گئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لاریجانی اس حملے میں زخمی ہوئے یا ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے صرف ہدف بنائے جانے کی تصدیق کی ہے، جبکہ ایرانی حکام کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر 4 ماہ کی حاملہ یوٹیوبر لڑکی کو اس کے شوہر نے مبینہ طور پر چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ منگل کو کوٹلہ منڈل کے مادھا پور گاؤں میں پیش آیا۔ متوفیہ کی شناخت 19 سالہ ویشنوی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق اس کا شوہر ہری بابو ایک سرکاری اسپتال میں کانٹریکٹ کی بنیاد پر کام کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ہری بابو نے کل صبح تقریباً 4 بجے ویشنوی پر چاقو سے حملہ کیا اور واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں ویشنوی کی والدہ نے لگایا ہے کہ ہری بابو اور اس کے اہل خانہ اس قتل کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہری بابو کی والدہ کے ان کی بیٹی یعنی کہ ویشنوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے اور انہوں نے مل کر اسے قتل کیا۔ کوٹلہ پولیس کے مطابق واقعہ صبح سویرے پیش آیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے اسپتال میں پولیس تعینات کر دی گئی۔ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ ضلع کے بیسوباد کے سرپور ٹاؤن عدالت میں آج سینئر وکلاء کی زیر نگرانی میں سرپور ٹاؤن بار ایسوسی ایشن انتخابات عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر بار ایسوسی ایشن کی صدر کی حیثیت سے نوجوان ایڈوکیٹ بی شرینواس اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے گھنٹا کلیان یونانی صدر نامزد کیا گیا۔ بار ایسوسی ایشن صدر بی شرینواس نے کہا کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے ہمیشہ تیار رہنے کا عزم ظاہر کیا۔ سرپور ٹاؤن بار ایسوسی ایشن صدر اور جنرل سیکریٹری کے انتخابات ہونے پر نئی باڈی کو وکلاء کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی۔
ضلع کے بیاساباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کانگریس پارٹی صدر کے انتخابات کے لیے کافی دنوں سے عوام میں تجسس موجود ہے۔ کانگریس پارٹی سینئر قائدین کے مطابق سرپور ٹاؤن کانگریس پارٹی منڈل صدر کی حیثیت سے ایم اے عقیل کے نام کو تقریباً اعلان کرنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد سرپور ٹاؤن منڈل کانگریس پارٹی صدر کے لیے مسلم اقلیتی نوجوان حرکتی قائد ایم اے عقیل کا نام مقامی کانگریس حلقوں میں گشت کرنے پر منڈل کے علاوہ اطراف و کنات کے علاقوں کے مسلم اقلیتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تقریباً نام کو فتح دے دی گئی ہے، پھر بھی کانگریس پارٹی ہائی کمان اور قانون ساز کونسل ڈونڈے وٹھل کی جانب سے اعلان کرنا ابھی باقی ہے۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے وومن سیل کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ٹی یادگیری راؤ نے کہا کہ دیہی علاقوں کی خواتین کی ترقی سے ہی حقیقی معنوں میں خواتین کو بااختیار بنایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے خاندان، خواتین تنظیموں اور حکومت کو تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ سابقہ بلدیہ چیئرمین جگتیال گری ناگبھوشنم نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر شہر جگتیال کے مسلمان معزز شہریان کی خدمت میں رمضان مبارک کی نسبت سے دعوت افطار کا اہتمام کروایا اور عارف صاحب سے دعا کا اہتمام کروایا۔ ہندو مسلم یکجہتی اور بھائی چارگی اور ملک کی سلامتی اور صحت و عافیت کے لیے دعا کی گئی۔ گری ناگبھوشنم نے تمام مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ضلع مچھریال کے چنو ٹاؤن کی مسجد عالمگیر میں بڑے پیمانے پر شب قدر منائی گئی۔ صدر مسجد عالمگیری محمد فیاض الدین، نائب صدر سید یاسین بابا کی صدارت میں مسجد عالمگیری میں بعد نماز عشاء خطیب الامام محمد امتیاز رضا نے قرآن کلام پاک سے محفل کا آغاز کیا۔ بعد ازاں نعت رسول کلام ماہ سیام پڑھا گیا۔ تمام عالم اسلام کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ امام و مؤذن حضرات کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ بعد صلاۃ السلام پروگرام کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے کہا کہ ہمارے ضلع کے کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوگو گدوال ضلع کی ساکھ کو مضبوط کریں۔ حال ہی میں منعقد ہونے والے سی ایم کیپ کھیلوں کے مقابلوں میں ضلع کھلاڑی نے جوڈو میں 66 کلو گرام زمرے میں طلائی تمغہ اور 46 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ ضلعی خواتین کی کبڈی ٹیم ریاستی سطح پر پہلے اور مردوں کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی۔ منگل کو کھلاڑیوں نے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ سے کلکٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے انہیں مبارکباد دی۔ کھلاڑیوں کو اسپورٹس کٹس پیش کی گئی۔ بعد ازاں ضلع کھیل محکمے کی جانب سے کلکٹر کو اعزاز سے نوازا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کی تقریبات منگل کو گدوال آئی ڈی او سی کانفرنس ہال میں ڈسٹرکٹ وومن اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اہتمام منعقد ہوئی۔ ضلع کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے خواتین کے ساتھ مل کر چراغ روشن کیا اور تلنگانہ ریاستی ترانہ گایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ نے کہا کہ وہ ضلع میں مختلف سماجی مسائل کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور اس پروگرام میں حال ہی میں منتخب خواتین سرپنچوں اور بلدیاتی اداروں کے کونسلروں کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ کم عمری کی شادیوں کے مضر اثرات بتاتے ہوئے انہوں نے ان کے خاتمے میں تعاون کرنے کو کہا۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ ضلع میں پاسکو کے معاملات میں حالیہ اضافہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں آگاہی دی جائے اور زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین سامنے آ کر شکایت کریں تو ہی ظالموں کو سزا ملے گی۔ ضلع منچریال کے چنور شہر میں عید الفطر کے پیش نظر میونسپل چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کونسلرز نے عیدگاہ پہنچ کر تمام تر انتظامات کا جائزہ حاصل کیا۔ نمازیوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر ٹی جی ریڈی نے آج جگتیال میں میڈیا سے خطاب کیا۔ جگتیال ایم ایل اے کی جانب سے ان کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ آخر سنجے کون سی پارٹی میں ہے، مجھ کو وہ کون ہوتے مل کر آؤ بولنے والے۔ ایک طرف اسپیکر کہتے ہیں سنجے بی آر ایس پارٹی میں ہے، جبکہ سنجے کمار کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس میں مل کر کام کریں گے۔ مجھے پیشکش کرنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے ایم ایل اے سنجے کمار پر کانگریس پارٹی میں شامل ہو کر پھوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ کانگریس پارٹی جگتیال سینئر قائد ٹی جی ریڈی نے کانگریس پارٹی میں اپنے آپ کو گھٹن اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے اور عنقریب دوسری پارٹی میں شامل ہونے کا حتمی فیصلہ لینے کے اشارے صاف صاف نظر آ رہے ہیں۔ پہلے کندھے سے کانگریس پارٹی کا کھنڈبا غائب ہوا، اس کے بعد مخالفت میں بیانات اور گزشتہ رات ان کی رہائش گاہ پر کانگریس پارٹی سے وابستہ تمام قائدین کی تصاویر اور جہانی اندرا گاندھی کی تصاویر کی فلیکسیاں پھاڑ کر نکال دی گئی۔ صرف ٹی جی ریڈی کی واحد تصویر ہی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اندرا بھون کہیں تلنگانہ بھون بنے گا یا بی جے پی بھون بنے گا، یہ وقت ہی بتائے گا۔ جی ریڈی ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑنے کے اشارے بتانے کے باوجود کانگریس پارٹی کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل نہ ہونے سے وہ بہت دیر برداشتہ اور خود کو بھی عزتی محسوس کر رہے ہیں۔
سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مکفم جہاں کالج میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سابقہ گورنر بنڈارو دتاتریہ، سابقہ سینٹرل منسٹر پی راجو، جناب عامر خان MLC کو کھجور کھلاتے ہوئے تصویر میں ظفر جاوید اور دیگر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آشا ورکرز کے مسائل کی 100 اور 18,000 روپے ماہانہ مقررہ تنخواہ کے نفاذ کے مطالبے پر بائی پاس چوراستے سے ضلع کلکٹر دفتر تک بڑی ریلی نکالی گئی، بعد ازاں دھرنا دیا گیا۔ CITU کی ضلعی سیکریٹری نور جہاں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت نے آشا ورکرز سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو اسمبلی کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ میونسپل ملازمین کے مسائل کی 100 اور موجودہ CIG گروپ کو برقرار رکھنے کے مطالبے پر TUCI، AITUC اور CITU تنظیموں کے زیر اہتمام میونسپل کارکنوں اور ڈرائیوروں نے قدیم میونسپل دفتر سے نئی میونسپل دفتر تک ریلی نکال کر کمشنر کے چیمبر کے روبرو دھرنا دیا۔ مزدور قائدین نے کہا موجودہ CIG گروپ کو ختم کرنے کے بجائے برقرار رکھا جائے۔ کریم نگر کے زیر اہتمام بوائز اور گرلز کالج کے ہاسٹلز میں نماز تراویح کے لیے نہایت بہترین اور بابرکت انتظامات کیے گئے تھے۔ دونوں مقامات پر معزز حفاظ اکرام نے پورے ماہ رمضان میں قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کی، جبکہ طلباء و طالبات نے انتہائی ادب، احترام اور روحانی عقیدت کے ساتھ مکمل قرآن مجید سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس مبارک موقع پر شاہین کالج کریم نگر کے چیئرمین سید اعجاز صاحب نے حفاظ کی خدمت اور ان کی محنت کو سراہتے ہوئے نشال اڑا کر گل پوشی کے ذریعے قیمتی تحائف پیش کرنے کے لیے عزت و تکریم سے بھی نوازا۔ اس روحانی اور بابرکت پروگرام کے انعقاد میں مسٹر محمد عمران بوائز کیمپس انچارج اور مس کہکشاں سیفی وائس پرنسپل گرلز کیمپس کی خصوصی نگرانی اور رہنمائی شامل رہی۔ دونوں نے اس موقع پر طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم رکھنے کی بھی تلقین کی۔ دعوت افطار کی اس تقریب میں پیار و محبت، بھائی چارگی کی پرامن فضا کو جہاں ایک طرف پروان چڑھایا جا سکتا ہے تو دوسری طرف ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار عادل آباد ضلع کلکٹر راج رشی شاہ، عادل آباد SP اکھل مہاجن نے اپنے مشترکہ خطاب کے دوران کیا۔ ضلع عادل آباد کے سرکردہ عہدیداران عادل آباد کے TNGOs سینٹرل گارڈن میں محکمہ ڈسٹرکٹ مینٹی ویلفیئر کی جانب سے منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ اس تقریب کی صدارت DMW شیخ کلیم نے کی۔ ناگر کرنول ضلع کے تعلقہ تلکاپلی میں واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر کا منگل کے روز ضلع کلکٹر B سنتوش سے معائنہ کیا۔ انہوں نے ہسپتال میں ڈاکٹر اور طبی عملے کی حاضری کا جائزہ لینے کے لیے حاضری رجسٹر کی جانچ کی۔ LRD میونسپل کے وارڈ نمبر 7 میں آج امرت 2.0 اسکیم کے تحت کام کے دوران کھدوائی کمیٹی کو اگادی تہوار کے پیش نظر وارڈ صدر پرشانت گوڑ سے عوام توجہ دلانے پر انہوں نے میونسپل وائس چیئرمین بھاگیہوتی سے کہنے پر میونسپل کمشنر مہیش کو وارڈ کے مسئلے سے واقف کرواتے ہوئے حلقہ۔ اس موقع پر پرشانت گوڑ، ستیش دوسرے موجود تھے۔ ضلع الیکشن آفیسر گدوال رضوان بادشاہ شیخ نے EVM گودام کا معائنہ کیا۔ ایک حصے کے طور پر کلکٹر نے آج EVM گودام کی سیل کھولی اور اس کا معائنہ کیا۔ EVM بیلٹ یونٹ، کنٹرول یونٹ اور ان کمروں کا بھی معائنہ کیا جہاں انتخابی ساز و سامان رکھا گیا ہے۔ متعلقہ عملے کو EVM اور بیلٹ مشینوں سے متعلق تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم میں آج پرجا پالنا پرگتی پارنائکا پروگرام کے تحت ڈاکٹر شروتی میڈم اور MHT ڈاکٹر ارجن نے KGBV اسکول کا دورہ کرتے طلباء کی صحت، خون کی کمی اور HPV ویکسینیشن کے بارے میں سیشنز پیش کیے۔ اس موقع پر ہری کرشنا MLHP سگنا اور دوسرے موجود تھے۔ رکن اسمبلی کامرڈی کے P وینکٹ رمنا ریڈی کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کامرڈی گورنمنٹ میڈیکل کالج اور گورنمنٹ جنرل اسپتال کی توسیع کے لیے اضافی اراضی اور 60 فٹ چوڑی سڑک کی منظوری کی درخواست کی۔ انہوں نے یادداشت پیش کرتے بتایا کہ میڈیکل کالج کے لیے موجودہ 60 ایکڑ اراضی ناکافی ہے۔ نشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے ڈاکٹر کویتا ریڈی کو قوت تلنگانہ کی جانب سے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی کے کونسل چیئرمین کی حیثیت سے نامزد کرنے پر جائزہ حاصل کرنے کے اس موقع پر ڈاکٹر کویتا ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔
حیدرآباد میں غذائی تحفظ کی خلاف ورزیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کے دوران GHMC کی ٹاسک فورس ٹیم نے پارسی گٹا میں واقع A1 فریش چکن شاپ پر چھاپہ مارا۔ معائنے کے دوران حکام نے انکشاف کیا ہے کہ دکان میں کئی دنوں پرانا چکن ذخیرہ کیا جا رہا تھا اور اسے لائل صارفین کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ حکام کے مطابق یہ گوشت انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، جس سے عوامی صحت کے حوالے سے سنگین خدشات پیدا ہو گئے۔ کارروائی کے دوران تقریباً 800 کلو گرام خراب اور باسی چکن ضبط کیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ناقص گوشت نہ صرف براہ راست صارفین کو فروخت کیا جا رہا تھا بلکہ علاقے کے مختلف وائن شاپس، بارز اور ریسٹورینٹس کو بھی سپلائی کیا جا رہا تھا۔ مزید تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مذکورہ دکان جنوری سے ایکسپائرڈ لائسنس یعنی کہ لائسنس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بھی کام کر رہی تھی، جو میونسپل اور فوڈ سیفٹی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے دکان کے مالک شکیل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور اسے دیگر عملے کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ حکام نے وعدے کیا ہے کہ عوامی صحت کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور تمام فوڈ بزنس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حفاظتی اصولوں اور لائسنسنگ کے ضوابط پر سختی سے عمل کرے۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے ویلگٹور منڈل کے کوٹی لنگلا گاؤں میں 26 دسمبر سال 2024 کو گھر کے باہر کھیلنے والے 8 سالہ منی تیج کو ایک آوارہ کتے نے کاٹ لیا تھا۔ ابتدائی طور پر ویکسین لگوا کر گھر واپس لائے جانے کے بعد بخار آنے پر بچے کو خانگی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے مزید علاج کے لیے حیدرآباد جانے کا مشورہ دیا۔ حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ گردن سے دماغ تک جانے والی نس شدید متاثر ہوئی، جس کے باعث بچہ جسمانی حرکت اور کسی رد عمل سے محروم رہا اور مسلسل وینٹیلیٹر پر رہا۔ والدین نے بچے کی جان بچانے کے لیے تقریباً 50 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کیے، مگر بدقسمتی سے بچہ چل بسا، جس پر والدین غم و صدمے میں ڈوب گئے۔ حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں منگل کی صبح ایک زیر تعمیر واک وے یعنی کہ پیدل چلنے والے پل کے قریب ایک ٹرک پھنس جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 4:55 پر اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر ٹرک پرس یعنی کہ لوہے کے ڈھانچے کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران کنٹینر ٹرک پل کے اسٹیل اسٹرکچر سے ٹکرا گیا اور سیڑھیوں کے حصے میں جا کر پھنس گیا، جس کے باعث کچھ دیر تک ٹریفک میں خلل پیدا ہوا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ پھنسے ہوئے کنٹینر کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس معاملے پر مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک اس واقعے کے حوالے سے GHMC یا کسی اور کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ حیدرآباد میں ایک غیر قانونی حقہ سینٹر پر پولیس نے چھاپے مار کارروائی کرتے ہوئے اس کا پردہ فاش کیا۔ یہ کارروائی LB نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع راجیو گاندھی نگر میں انجام دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق اس آپریشن کے دوران 38 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ موقع سے مختلف قسم کے حقہ فلیورز اور دیگر متعلقہ سامان بھی ضبط کر لیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حقہ سینٹر راجیو گاندھی نگر حیدرآباد میں خفیہ طور پر چلایا جا رہا تھا، تاہم اس کے مالکان ساگر اور موہن فی الحال مفرور بتائے جا رہے ہیں۔ یہ چھاپہ LB نگر کے ACP کرشنیا کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کی رہائش گاہ پر ایک افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں لائبریری صدر مسٹر سید ارجمن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرکت کی اور آج شام ان کی جانب سے نرمل کے RR گارڈن میں بڑے پیمانے پر دعوت افطار اور طعام کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں کانگریس کے بلا لحاظ مذہب و ملت قداور قائدین کی شرکت یقینی ہے۔ اس افطار میں انہوں نے سید جلیل اظہر کو بھی مدعو کیا اور کہا کہ افطار کے دسترخوان پر ہر دل یکجا، ہر ہاتھ دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ رمضان کا پیغام امن، بھائی چارہ اور اتحاد امت ہے۔ یہ افطار دسترخوان میں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، فرقے واریت سے بالاتر انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ یہ افطار ہماری قومی یکجہتی کی عملی تصویر ہے۔ افطار ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ اتحاد اور یکجہتی کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کا مشاہدہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں کرتے ہیں۔ آج میں اور میری ٹیم کے ساتھیوں کی جانب سے RR گارڈن میں افطار و طعام کا نظم کیا گیا ہے۔ تمام احباب سے شرکت کرتے ہوئے دعاؤں کی گزارش، ساتھ ہی ساتھ ہندو مسلم بھائی چارے کے فروغ اور گنگا جمنا تہذیب کو پروان چڑھانے آپ تمام حضرات اس افطار میں شرکت کریں۔ اس موقع پر میر مشکر علی، NRI اکبر خان اور دیگر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے فلمی انداز میں گھات لگا کر 2 افراد پر حملہ کیا اور ان کی آنکھوں میں مرچ پاؤڈر ڈال کر تقریباً 1 کروڑ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق عظیم الدین اور خسرو نامی 2 افراد بہادر پورہ سے جیریمٹلا کی جانب
मोटर साइकिल पर जा रहे थे। जैसे ही वो कुकटपल्ली एसीपी दफ्तर के करीब पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन्हें रोक लिया और अचानक आंखों में मिर्च पाउडर डालकर नकदी से भरे थैलियां लेकर फरार हो गए। पुलिस की शुबा है कि लूटी गई रकम हवाला की हो सकती है। वाक़े के बाद मुतासिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इस वारदात में वही अफराद मुलव्विस हो सकते हैं जिन्हें पहले से रकम की मुंतकिल की इत्तला थी। मुल्क में गैस बहरान में बड़ी राहत। 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर शिवालिक जहाज हिंदुस्तान पहुंच गया। कतर से एलपीजी लेकर रवाना होने वाला हिंदुस्तानी जहाज नंदा देवी मंगल के रोज आबनाए हुरमत से गुजरते हुए गुजरात के कंडाला बंदरगाह पहुंच चुका है। इससे एक दिन कबल शिवालिक नामी जहाज तकरीबन 45 से 46 हजार टन एलपीजी लेकर मंदरा बंदरगाह पहुंच चुका है। उन जहाजों की महफूज आमद से हसास समुद्री रास्ते के जरिए ईंधन की सप्लाई को लेकर पैदा होने वाली तशवीश में कमी आने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले बंदरगाह जहाज और आबी गुजरगाहों की वजारत के खुसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि आबनाए हुरमज अबूर करने के बाद टैंकर कामयाबी के साथ खुले समंदर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि शिवालिक और नंदा देवी नामी दो हिंदुस्तानी एलपीजी जहाज मजमूई तौर पर तकरीबन 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी मुल्क ला रहे हैं। ये दोनों जहाज सरकारी मिल्कियत वाली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। बीआरएस ने मंगल को साबिक एमएलए पायलट रोहित रेड्डी को शोकाज नोटिस जारी किया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब 14 मार्च को उनके ड्रग इस्तेमाल में मुलव्विस होने की तस्दीक होने के बाद पार्टी की साख को नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया। बीआरएस के सदर केसीआर ने रोहित रेड्डी से 7 दिन के अंदर तहरीरी वजाहत तलब की है और खबरदार किया है कि मुकर्ररा वक्त में जवाब न देने की सूरत में उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने मजीद ये भी बताया दी है कि जब तक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, रोहित रेड्डी को बीआरएस के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। रोहित रेड्डी को लिखे गए खत में बीआरएस ने कहा कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और काबिल एतमाद मालूमात के जरिए पार्टी की आला क़ियादत के इल्म में आया है कि हैदराबाद के अतराफ मुनक़िदा एक मीटिंग में जहां वो मौजूद थे, मंशियात के इस्तेमाल के इल्जाम सामने आए हैं। उन खबरों की वसी पैमाने पर तशहीर ने न सिर्फ पार्टी बल्कि अवाम में भी तशवीश पैदा कर दी है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि वो कानूनी जवाबित और अखलाकी इक़दार पर सख्ती से अमल करने पर यकीन रखती है और गैर कानूनी सरगर्मियों, खासतौर पर मंशियात के इस्तेमाल या इससे किसी भी किस्म के ताल्लुक की सख्त मुखालिफत करती है। खत में मजीद कहा गया है कि रोहित रेड्डी की मुबैना मौजूदगी और ड्रग इस्तेमाल में मुलव्विस होने से पार्टी की शबीह को नुकसान पहुंचा है और उसकी साख व वक़ार मजरूह हुआ है। हैदराबाद की एक अदालत ने 26 साल ऑटो ड्राइवर को नाबालिग लड़की के साथ शदीद जिनसी ज्यादती के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुलजिम पर 42,000 रुपए का जुर्माना और मुताशरा लड़की को 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। मुलजिम का नाम मैत्री अजय जो जलपल्ली का रहने वाला है। उसने अपनी देखभाल में मौजूद नाबालिग लड़की के साथ ये जुर्म किया था। अदालत ने पीर को ये फैसला सुनाया। ये केस पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रंगारेड्डी जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। तफ्तीश की क़ियादत पुलिस अफसरान बी श्रीनिवास और पी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने की, जबकि अदालत में केस की पैरवी बुकला शोभा रानी और पी सत्यनारायण ने की है। हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तशवीश का इजहार किया। हालिया बरसों में मुल्क में खवातीन के मुकाबलों में मर्दों में कैंसर के मर्ज का ज्यादा पता चला है। 2020 और 2025 के दरमियान कैंसर के मरीजों की तादाद से मुतालिक सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि मर्दों में फेफड़े और मुंह के कैंसर के वाकयात ज्यादा हैं। पेट, जुबान और प्रोस्टेट के कैंसर के मरीज भी हिंदुस्तान में मौजूद है और उनकी तादाद में 5 बरसों के दौरान इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि मर्द हजरात में मुंह और फेफड़ों का कैंसर आम नौयत इख्तियार कर रहा है। कौमी सतह पर कैंसर की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया गया, लेकिन इलाज के मामले में माहिरीन का कहना है कि इब्तिदाई तशखीस से मर्ज पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि किसी भी गैर मुतवक्के तब्दीली या तकलीफ की सूरत में फौरी डॉक्टर से रुजू हो ताकि कैंसर का बर वक्त पता चलाया जा सके। ग़िज़ाओं के इस्तेमाल में बेइख्तियाती और लाइफ डिसिप्लिन के बजाय मनमानी जिंदगी बसर करने के नतीजे में खवातीन के मुकाबले मर्द ज्यादातर अमराज को दावत दे रहे हैं। साल 2020 में हिंदुस्तान भर में फेफड़े के केसेस के मरीजों की तादाद 71,778 दर्ज की गई थी, जो साल 2025 में बढ़कर 81,219 हो चुकी है। साल 2020 में मुंह के कैंसर के केसेस 57,380 दर्ज किए गए थे, जो साल 2025 में बढ़कर 64,519 हो चुके हैं। कई रियासतों ने कैंसर से बचाव के लिए माहिरीन को हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया है और सरकारी सतह पर कैंसर के इलाज की सहूलतों को बेहतर बनाने के इक़दाम किए गए हैं।
تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. فی الحال مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.